اپنے ملازموں سے لوگ گھر میں اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لے کر جس طرح کی گفتگو اب ہر تقریر میں کی جا رہی ہے. ایسا نہیں کاشف، کیا یہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں فرار تو آپ وقتی طور پر الیکشن سے فرار تو لے رہے ہیں. بات کرتے ہیں آپ آئین کی، بات کرتے ہیں آپ جمہوریت کی، بات کرتے ہیں آپ روایات کی. باقی روایات ہم نے کوئی بنائی ہیں یا نہیں بنائی ہیں. ایک بات تو مان لو کہ ہم نے بالکل روایات بڑی مضبوطی سے بنائی ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہے وراثتی سیاست کی. ہم اگر نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم شریف، اس کے بعد جو ہے اسحاق ڈار، ان کے بچے، ان کی ساری ہے، تو یہ ہم اگر بنا رہے ہیں تو بڑی ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے ہم جو ہے یہ روایات. خوسا صاحب بلاول بھٹو کا بھی نام لے لیں، موروثیت میں آپ. عوام کی پذیرائی بڑے دیکھیں. افسوس کی بات ہے آپ نے اسحاق ڈار تک کا نام لے لیا، سر بلاول صاحب کا نام لے لیا آپ نے. ہے نا بھائی، عوام کے پاس تو جانا ہے. کیا آپ خوف سے عوام سے جو ہے آپ اس انداز سے ووٹ لے سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر کے جو ہے آپ اپنا ووٹ لیں گے؟ کس طرح سے آپ ووٹ لیں گے؟ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں وقتی طور پر آپ اگر کر بھی لیں گے، پی ایم ایل این کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے. یہ ضیاء الحق کی باقیات جو ہے نا، یہ آپ تسلسل دیکھ لیں. ضیاء الحق نے فکری انتشار کیا، اس نے جو ہے نہ صرف خوسا صاحب بلاول صاحب نے کہا ہم اس باقیات کے پیچھے کھڑے ہوئے. کیا کر رہے ہیں؟ ہر قسم کی ڈیوائیڈ کی، اور آج وہ گرو کر کے ایک تناور درخت بن کے ہماری سوسائٹی کو اس نے تتر بتر کر کے شرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے ہمارا. اور یہ وہی ضیاء الحق کی باقیات ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہو کر ہمارے اوپر راج دہانی کر رہی ہیں. اور یہ وراثتی جو ہے بادشاہت جو ہے، آپ کو یاد ہوگا 15ویں ترمیم جو تھی، وہ محترم نواز شریف صاحب امیر المومنین بننے جا رہے تھے، اور اپنے فرمان کے تابع انہوں نے آئین کو بھی کر دیا تھا اور قانون کو بھی کر دیا تھا، اور نیشنل اسمبلی سے یہ منظور کروا لی تھی، لیکن سینٹ میں ان کے پاس 2/3 نہیں تھی، رک کر دفن ہو گیا وہ. وگرنہ ان کی سوچ جو ہے کبھی بھی جمہوری نہیں ہے. یہ ہمیشہ ڈکٹیٹوریل ٹرمز پر ہی اپنا کرتے ہیں، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے اور یہ جو ہے جانور ہیں یا کوئی یہ کیڑے مکوڑے ہیں، تو یہ ان کو لگ پتہ جائے گا. آج الیکشن ہو، یہ مئی میں ہو، یہ اگست میں ہو، یہ ستمبر میں ہو، یہ اکتوبر میں ہو، جب بھی ہو الیکشن، وہ رزلٹ سامنے آ جائے گا. ظاہر ہے کہ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں یہ انتہائی اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک ریئیکشن ہو رہا ہے عوام کے اندر. ایک ریئیکشن سر ویسے دیکھتے نا کیا ریئیکشن آتا، کیا ریئیکشن ہی ہے، جو بھی دیکھ لیں آپ اس کا ریئیکشن ہے. راجہ صاحب، سلمان راجہ صاحب، آج جو کانفیڈنس کا ووٹ لیا اس کی ضرورت کیا تھی؟ میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، لیکن شاید چند دن پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ اگر آپ ایک منی بل پاس نہیں کرا سکتے پارلیمان سے تو یہ آپ کے خلاف ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے. یہ شاید بات ہوئی تھی چند دن پہلے، فیصلے میں لکھا گیا تھا سر، اس میں لکھا گیا تھا. اب لگتا ہے ایسے ہی ہے، مجھے آج کی پروسیڈنگز دیکھ کے تو کچھ اور لگا تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کل کھوسا صاحب دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی، ابھی ایسے ہی چلے گا معاملہ؟ نہیں پھر کاشف، پھر آپ میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کو جانتے نہیں ہیں. بہت ٹھنڈے مزاج کے ضرور ہیں، لیکن ہی از ویری فرم، اور ہی ہیز ٹو بی فرم if he wants to save the institution, the judiciary as a whole. دیکھیں چیف جسٹس جو ہے وہ پیٹر فیملیس ہے. he is father of the judiciary, and as father of the judiciary he is also father of the lawyers. تو پاکستان کا چونکہ وکلاء اور ججز جو ہیں ایک ہی پہیے کے ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو یہ he has to save the institution, which means he has to save the judiciary and he has to save the profession of law. یعنی عدلیہ کو بھی بچانا ہے انہوں نے، اس کے عزت اور وقار میں بھی کمی نہیں آنا دینی ہے، اور وکلاء ویسے مجھے بات بتائیں کھوسا صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ کل بلاول صاحب نے تقریر میں کہا کہ میں بھیجوں گا رضا ربانی کو عدلیہ کو بتانے کے لیے اگر آئین میں کوئی کنفیوژن ہے. رضا ربانی صاحب تو آج کل کیمروں سے ویسے ہی بھاگ رہے ہیں، پوزیشن لینے میں تھوڑا ڈر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں نہیں بھیج دیتے ہیں پوزیشن سمجھانے کے لیے؟
کاشف دیکھیں یہ میرے خیال میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہی از بینگ مس گائیڈڈ بائی دی لیگلی جو ہے ان کو پراپر اسسٹنس نہیں مل رہی ہے بدقسمتی سے. یہ بہرکیف چونکہ وہ اس وقت جو ہے سر وہ مس گائیڈ کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوا دیا, آپ کو فارغ کر دیا, وہ مس گائیڈ کر کے اعتزاز صاحب کی بات نہیں تو یہ کون مس گائیڈ کرتا ہے جس کی اتنی بات سنتے ہیں؟ نہیں مجھے کسی نے پارٹی سے نہ نکالا ہے نہ کوئی نکال سکتا ہے. وہ PLF کی سارے ڈیم بن رہے تھے 60s میں. ہماری سب سے زیادہ بجلی جو ہے وہ سستی ترین دنیا کی بجلی تھی, کیونکہ ہمارے پاس رن فال جو ہے واٹر کا, ہمارے پاس پہاڑوں سے جو آتی ہے رن آف دا ریور فال جو ہے ہماری دنیا میں سب سے بہترین ہے. اور ہم اس وقت جو ہے جو پالیسیز آئی ہیں 10-15 سال میں, اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ببانگ دہل کہا کہ میں نے ثاقب نثار کو کہا کہ دیکھیں جی ہم نے بجلی لگائی ہے. بجلی کیا ایسے لگاتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت مہنگی ترین بجلی ہے. 30 ارب ڈالر 30 ارب ڈالر سال کا آپ بغیر اس کے دے رہے ہو ہائیڈل پہ آپ جا کر, اور آپ نے دنیا کا مہنگا ترین کر دیا ہے جو دنیا کی سستی ترین بجلی تھی. یہ آپ کے کارنامے پوچھے کوئی اور کہتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس کو کہا آپ جو یہ ایئر کنڈیشنر چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یار یہ باتیں کاشف کرنے والی تھی جو آج پرائم منسٹر صاحب کی تقریر تھی. تقریر یہ کیا ایسی تقریر جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہرزہ گوئی کی ہے. اس وقت کہتے ثاقب نثار چیف جسٹس جو تھا جب وہ اقتدار میں تھا, آپ کا یہی وتیرہ ہے جب اقتدار سے کوئی باہر چلا جاتا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف ساری دنیا کے عیب نکال کے رکھ دیتے ہو. لیکن آپ اپنی ذرا اداؤں پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی ترین جو ہے بجلی عوام پر جھونکی ہے. 30 ارب سر وہ تو خرچہ معیشت کے اوپر آپ پھر کسی دن بات کریں گے. ٹھیک ہے, کول کے پروجیکٹس لگائے یہ تباہی پھیر کر ملک کی رکھی ہے, اور اس وقت جو ہے آپ بات کر رہے ہیں تو کب تک یہ چلا سکتے ہیں؟ اس فلحال تو چل رہا نا سر, یہ سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے. میں ذرا راجہ صاحب سے بھی یہی پوچھ لوں, سسٹم تو ایسے ہی چلے گا نا سر, معیشت کے اوپر جو بھی ہوگا وہ آپ کو بیچ لیں گے. دیٹ آئی ڈونٹ تھنک از اے پرابلم فار اینی. میں راجہ صاحب میں جو بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ظاہر ہے ایک خصوصی حالات میں اس وقت ہیں سارے, ایک فیصلہ ہے اور حکومت تو کہتی ہے مانتے نہیں ہیں اس فیصلے. اور اب تو وہ ایک ہوتا تھا نا, پہلے ایک بات ہوتی تھی جو چھپ کے اشاروں میں کہی جاتی تھی, یہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے کون مانے گا, 4-3 کا فیصلہ. اب اگر مذاکرات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کو کچھ کرنا پڑے گا. آپ 2 کام کر سکتی ہے, یا پھر خاموش ہو جائیں اور کہیں جی ہم نے فیصلہ دے دیا, کرنا ہے کرو, نہیں کرنا تم نہ کرو. یا دوسرا ہے وہ کہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد کرائیں گے. وہ عمل درآمد کرانے کا راستہ کون سا بچا ہے سپریم کورٹ کے پاس, جبکہ بیوروکریسی ادھر ہے, اسٹیبلشمنٹ ساری ادھر ہے. کون کرے گا عمل درآمد اس سارے پہ؟ دیکھیے یہ بالکل ایک جائز تشویش ہے آپ کی. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل اس لیے ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ہے, یا ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ اس لیے عمل ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ ہیں, اور معاشرہ قائم ہی اس بنیاد پہ ہے کہ ہم نے عدلیہ کے فیصلوں کو ماننا ہے, وہ ہمیں پسند آئیں نہ آئیں, اور ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہوں. سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کو سپریم صرف اس لیے کہتے ہیں ہم کہ اس کے فیصلوں کو ہم مان لیتے ہیں. یہ ہم نے اپنے آئین میں اپنے آپ سے ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم یہ مانیں گے ان فیصلوں کو. تنقید اپنی جگہ, لیکن فیصلے کو ماننا ضروری ہے. اب اگر ریاست اٹھ کھڑی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے خلاف, پارلیمان کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو مفلوج کر دیں گے, ہم آئین کو مفلوج کر دیں گے. کیسے؟ صرف پیسے نہ دے کر, کیونکہ ظاہر ہے ہر آئینی عمل کے لیے رقم درکار ہے, عملہ درکار ہے, سیکیورٹی درکار ہے, عمارتیں درکار ہیں. تو یہ بہت ہی ایک خوفناک ایک تعویل ہمارے سامنے آئی ہے کہ آئین پاکستان کو مفلوج کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رقم جو ہے وہ دینا بند کر دیں. کل آپ پارلیمان کی بجلی بند کرا دیں, اس کے بعد آپ سینٹ میں کہیں کہ ہم عملے کی تنخواہ نہیں دیں گے, یا آپ کہہ دیں کہ ہم سول سروس کی تنخواہ نہیں دیں گے. تو آپ اگر یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ آئین کے تحت جو عمل ہے, قانون کے تحت جو عمل ہے, اس کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ وسائل ہم مہیا نہیں کریں گے اور یہ ہمارا استحقاق ہے, تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وسائل کو روک کر تمام آئینی اور قانونی جو عمل ہے اس کو ساکت کر سکتے ہیں. سر اگر ساکت کر دے تو کیا ہوگا؟ گرا سکتے ہیں. راجہ صاحب کیا ہوگا اگر لیکن کنٹیمپٹ کی پاور ہے, لیکن ایسی صورت سر کنٹیمپٹ لگاتے ہیں, پرائم منسٹر کہتا ہے میں نہیں آتا. یہی تقریریں ہوں گی اسی پارلیمنٹ میں, سارے کہیں گے سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
جس طرح خواجہ صاحب نے بھی یہ بات کی، کیسے مانتے ہیں آپ کی کنٹمپٹ کو؟ بظاہر قوانین میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے کہ جو مجاز افسر ہے وہ پرائم منسٹر نہ ہو، وہ کوئی اور سیکرٹری صاحب ہوں گے، ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہوں گے، تو ان کو وہ پیش کر دیں گے کہ جی اس کے مجاز تو یہ ہیں، اور چونکہ پارلیمان نے ان کو روک دیا ہے اس لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو روک دیا ہے، پیسے نہیں دینے دیے، تو آپ نے کرنا ہے تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آپ کنوکٹ کر دیں کنٹمپٹ میں، توہین عدالت میں، آپ فلاں سیکرٹری صاحب کو توہین عدالت میں کر دیں، لیکن یہ ایک مذاق بن جائے گا نا۔ تو اس لیے یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، ہمارا آئینی نظام اس وقت ادھیڑا جا رہا ہے۔ تو مجھے اس وقت واضح کوئی راستہ سامنے نظر نہیں آتا جب تک کہ تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے متحد نہ ہوں، اس تمام لمحے کی نزاکت کو نہ سمجھیں اور اس کو اور ہر معاملے پر فوقیت نہ دیں، تو مجھے ہمارا آئینی نظام چلتا نظر نہیں آتا۔ اور ایک دفعہ یہ روایت پڑ گئی تو یہ ہمیشہ کے لیے روایت ہوگی، یہاں بات ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ شرم جیسے نظر سے آہستہ آہستہ اترتی ہے اور پھر ایک لمحے کے بعد انسان بے شرم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم آئینی جو تقدس ہے اس کو طے در طے ہم پامال کر رہے ہیں، اور ایک دن کوئی چیز بھی ہمارے لیے مقدس نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جب سپریم کورٹ کو جاگنا ہوگا، تمام جج صاحبان کو متحد ہونا ہوگا، اپنے دیگر تمام معاملات کو، جو کوئی ان کی شکایات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے اس لمحے آئین کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ ایک بدقسمتی ہوگی، لیکن اس کا بالآخر ذمہ دار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا نفاق ہوگا۔ واو، سپریم کورٹ کے اندر تقسیم اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں سلمان صاحب کہ اگر کل استحقاق کمیٹی بلاتی ہے 3 ججز کو، پھر کیا کیا وہ جائیں گے؟ کیا جانا چاہیے؟ جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں آئین نے ایک فاصلہ پیدا کیا ہے سپریم کورٹ اور پارلیمان کے درمیان، ہرگز ان جج صاحبان کو، اور نہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے جس کے لیے ان کو جانا پڑے۔ انہوں نے آئین کی ایک بہت ہی سادہ شق جو ہے اس پہ عمل کا حکم دیا ہے۔ کیا کیا ہے انہوں نے جس کے لیے یہ جائیں وہاں پیش ہو؟ آنے دیں ان کو، پھر آئے پارلیمان میں ہمت ہے تو گرفتار کر کے لے جائیں ان کو۔ کسی لمحے تو پاکستان کے عوام جو ہے طیش میں آئیں گے۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس بھونڈے انداز سے ہو رہا ہے، کتنی دیر آپ اور میں چپ کر کے اس کو دیکھتے رہیں گے۔ کھوسا صاحب، استحقاق کمیٹی اگر بلائے، اب انکریزنگلی یہ بات ہونی شروع ہو گئی، واٹ شوڈ یو اگری ود سلمان صاحب کہ بس اگر بلاتی بھی ہے تو لیٹ اٹ بی؟ نہیں کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 68 ذرا دیکھ لیں، کسی جج کے بارے میں تو ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتی ہے پارلیمان میں، اور یہ خود آئین کہتا ہے جب ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے ان کے بارے میں تو ان کو طلب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے وہ تو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور طلب بھی نہیں کریں گے۔ لیکن کاشف ایک بات ذہن میں رکھو، یہ ماشاءاللہ جو ابھی 180 ہے نا، 180 نے ووٹ دیا نا، یہ ذرا جا کے دکھائیں عوام کے اندر، یہ ذرا بازار میں جا کے دکھائیں، یہ ذرا اپنے کانسٹیٹیونسی میں جا کے دکھائیں، ان کو لگ پتہ جائے گا، ان کو عوام نے جو ان کا حشر کرنا ہے۔ آپ کی سوچ ہے، یہ حصار میں بیٹھ کر ابھی جو بھی تقریریں کر رہے ہیں، یاد رکھیں اس دن کو جب یہ باہر نکلیں گے تو جو ان کا حال ہونا ہے۔ اگر حرم میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، سر اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے تو خیر سیاست ویسے ہی بندش ہے، لیکن یہ یقین کرو کاشف، یہ یقین کرو کہ یہ بازار میں باہر نہیں جا سکتے، یہ کسی واک پر نہیں جا سکتے، یہ کہیں نہیں جا سکتے، یہ عوام میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب تک آپ اس میں بیٹھ کر جو مرضی کہتے رہو، اس لیے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ریاست کے، چونکہ ریاست تو عوام ہے، عوام تو رل گئی ہے بیچاری، ریاست ناپید ہے اس وقت، کوئی ریاست نہیں ہے، یہ ادارے ہیں، ادارے بھی خادم ہیں ریاست کے، لیکن اس وقت یہ خادم نہیں ہے، یہ حکمرانی کر رہے ہیں عوام کے اوپر، ریاست کے اوپر ریاست بنے بیٹھے ہیں، یہ فرعون بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کو ذرا جانے دیں عوام میں، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ الیکشن تو آخر ہونا ہی ہونا ہے نا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا بھائی آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچو، لوگوں کے دلوں میں رسائی کرو، خدا را لوگوں سے پیار کرو، ریاست سے پیار کرو، دھرتی ماں سے پیار کرو، آئین کی عزت کرو، عدلیہ کا احترام کرو،
تبھی آپ کی پذیرائی ہوگی. ارے رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہی دیکھ لو. رانی شہید کو سجاد علی شاہ نے اس وقت کے چیف جسٹس اور فاروق لغاری نے اور اس وقت آرمی چیف نے باندھ کر جو ہے الیکشن میں دھکیلا تھا اور وائٹ واش ہوا تھا پنجاب سے. 17 سیٹیں صرف سندھ کی آئی تھی اور رانی شہید نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا اور شی واز دیئر ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پھر باؤنس بیک کیا. یہ ہوتی ہے سیاست. ارے بھائی کیا ہوا سر؟ بٹ آج کی سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ دس از پالیٹکس دیٹ از بینگ پلیڈ ان ٹوڈے اونلی. نوبڈی از تھنکنگ اباؤٹ ٹمورو. کل کی کوئی نہیں سوچ رہا کہ کل یہ جو راستے لوپ ہولز آج بنائے جا رہے ہیں الیکشنز کو ملتوی کرنے کی جو دلائل آج دیے جا رہے ہیں, کل یہ 5 سال الیکشن ملتوی کرنے کے لیے استعمال ہوں گے.